بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ الا انہما خرجتا اے طرف القضیۃ الشرطیہ وإذ کانا قبل الترکیب قضیتین تامتین الا انہما خرجتا بسبب زیادت ادات الاتصال کإن ولو وإذا وادات الانفصال کإما عن التمام، یعنی قضیہ شرطیہ کے طرفین ادات شرط کے داخل ہونے سے پہلے دو قضیہ تھے، خواہ دونوں حملیہ ہوں یا دونوں متصلہ ہوں یا دونوں منفصلہ یا مختلف ہوں، مثلا ایک حملیہ دوسرا متصلہ، ایک حملیہ دوسرا منفصلہ، ایک متصلہ دوسرا منفصلہ۔ تو اصل میں قضیہ شرطیہ کے طرفین دو قضیہ ہوتے ہیں، لیکن ادات شرط یعنی ادات اتصال اور ادات انفصال کی زیادتی کے سبب دونوں طرف قضیہ تامہ ہونے سے نکل جاتے ہیں، یعنی ادات شرط کے داخل کر دینے کے بعد اگرچہ صورت قضیہ کی ہوتی ہے لیکن وہ حقیقت میں قضیہ تامہ نہیں ہوتے، جو محتمل صدق و کذب ہوں یا یہ ہے کہ ان پر سقوط صحیح ہو، جیسا کہ مصنف نے کہا کہ الا انہما خرجتا بزیادت ادات الاتصال والانفصال عن التمام، مگر طرفین ادات اتصال و انفصال کی زیادتی کے سبب تمامیت سے یعنی قضیہ تامہ ہونے سے خارج ہو گئے۔ قولہ الا انہما خرجتا اے طرف القضیۃ الشرطیہ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّرْكِيبِ قَضِيَتَيْنِ تَامَّتَيْنِ إِلَّا أَنَّهُمَا خَرَجَتَا بِسَبَبِ زِيَادَةِ أَدَاتِ الِاتصَال كَإِنْ وَلَوْ وَإِذَا وَأَدَاتِ الْانْفِصَال كَإِمَّا عَنِ التَّمَام، یعنی قضیہ شرطیہ کے طرفین اگرچہ ترکیب سے پہلے دو قضیہ تامہ تھے، مگر دونوں ادات اتصال مثلا ان لو اور اذا کی زیادتی کے سبب، اسی طرح سے ادات انفصال مثلا اما کی زیادتی کے سبب تمامیت قضیہ سے خارج ہو گئے، یعنی ادات شرط کے داخل ہونے کے بعد اب طرفین قضیہ تامہ نہ رہ جائیں گے۔ اے ان یصح السکوت علیہما ویحتمل الصدق والکذب، یعنی ادات شرط کے داخل ہونے کے بعد اب ان پر سکوت صحیح نہیں ہے اور احتمال صدق و کذب بھی نہیں، تو اس بات سے خارج ہو گئے کہ ان پر سکوت صحیح ہو اور صدق و کذب کا احتمال ہو۔ مثلا قولنا الشمس طالیۃ قضیۃ محتملۃ للصدق والکذب فتکون تامۃ فی الافادۃ، فَإِذَا زِيدَتْ عَلَيْهِ أَدَاتُ الْاِتِّصَالِ وَقِيلَ إِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِيَةً خَرَجَتْ عَنْ أَنْ تَكُونَ قَضِيَةً مُحْتَمِلَةً لِلصِّدْقِ وَالْكِذْبِ۔ مثلاً ہمارا قول الشمس طالیۃ، یہ ایک قضیہ ہے جس میں صدق و کذب کا احتمال ہے، اور جب صدق و کذب کا احتمال ہے تو یہ افادہ میں تام ہے، یعنی الشمس طالیۃ کہہ کر کے متکلم خاموش ہو جائے
تو مخاطب کو کوئی انتظار باقی نہیں رہے گا اس طرح کا انتظار کہ محکوم علیہ کے تکلم کے وقت محکوم بہی کا انتظار ہو یا محکوم بہی کے تکلم کے وقت محکوم علیہ کا جیسے انتظار ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی انتظار مخاطب کو باقی نہیں رہتا، تو یہ افادہ میں تام ہے۔ فَإِذَا زِيدَتْ عَلَيْهِ أَداة الاتصال، تو جب اس پر ادات اتصال کو زائد کر دیا جائے، یعنی ادات شرط کو اس پر داخل کر دیا جائے اور یہ کہا جائے ان کانت الشمس طالیۃ، یعنی اگر آفتاب طلوع، تو اب یہ قضیہ ہونے سے خارج ہو گیا، اب اس میں احتمال صدق و کذب نہیں اور نہ ہی یہ افادہ میں تام ہے، بلکہ یہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ جواب شرط کو اس کے ساتھ ملایا جائے، مثلا فالنہار موجود کہا جائے، تبھی یہ افادہ کر سکتا، ورنہ بغیر جواب شرط کو ملائے ہوئے یہ قضیہ نہیں ہے جس میں صدق و کذب کا احتمال ہو۔ مثلا قولنا الشمس طالیۃ قضیۃ محتملۃ للصدق والکذب فتکون تامۃ فی الافادۃ، مثلا ہمارا قول الشمس طالیۃ، یہ ایک قضیہ ہے جس میں صدق و کذب کا احتمال ہے، تو یہ افادہ میں تام ہے۔ فَإِذَا زِيدَتْ عَلَيْهِ أَداة الاتصال، تو جب اس پر ادات اتصال کا اضافہ کر دیا جائے، وقیلا، اور کہا جائے ان کانت الشمس طالیۃ خرجت عن ان تکون قضیۃ محتملۃ للصدق والکذب، تو اب یہ اس بات سے خارج ہو گیا کہ قضیہ جس میں صدق و کذب کا احتمال۔ وَاحْتَاجَتْ إِلَىٰ أَن يُضَمَّ إِلَيْهِ فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ، اور اس میں اس بات کی ضرورت ہے کہ فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ کو ضم کیا جائے۔ یہ مثال ہے متصلہ کے۔ وَكَذَا قَوْلُنَا الْعَدَدُ زَوْجٌ، اسی طرح سے ہمارا قول العدد زوج، یہ ایک قضیہ جس میں صدق و کذب کا احتمال، اور جب اس پر ادات انفصال کو داخل کر دیا جائے، مثلا کہا جائے حاضل عدد اما زوج، یہ عدد یا تو جفت ہے، تو اب یہ قضیہ ہونے سے خارج ہو گیا، اور اب افادہ کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ او فردن کو اس کے ساتھ ملایا جائے، تو معلوم ہوا کہ قضیہ شرطیہ کے طرفین گو کہ اصل میں دو قضیات تھے، لیکن ادات اتصال و انفصال کے داخل کرنے کے بعد اب طرفین قضیہ ہونے سے خارج ہو گئے۔ وَكَذَا قَوْلُنَا الْعَدَدُ زَوْجٌ، اسی طرح سے ہمارا قول العدد زوج یہ ایک قضیہ ہے۔ وَإِذَا زِيدَتْ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْانفِصَال، اور جب ادات انفصال کا اس پر اضافہ کر دیا جائے، وقیلا، اور کہا جائے حاضل عدد اما زوج خرجت عن ان تکون قضیۃ، تو یہ قضیہ ہونے سے خارج ہو گیا۔ وَاحْتَاجَتْ فِي الْإِفَادَةِ أَن يُضَمَّ إِلَيْهِ أَوْ فرد، اور افادہ میں اس بات کی ضرورت ہے کہ او فردن کو اس کے ساتھ ملایا جائے، ضم کیا جائے۔ یہ بحث مکمل ہوئی، اب اس کے تعلق سے یہ مشقی سوالات، 4 سوالات۔ پہلا سوال ہے عرف القضیۃ المتصلہ والمنفصلہ والعنادیہ والاتفاقیہ ایجابا وسلبا مع التمثیل، قضیہ متصلہ، منفصلہ، عنادیہ، اتفاقیہ کی تعریف کیجیے، ایجاب و سلب دونوں صورتوں میں، ساتھ ہی مثال بھی دیجیے۔ دوسرا سوال ہے مثل الشرطیہ التی ترکیبها من حملیتین ومن متصلتین ومن منفصلتین ومختلفتین طبق الکتاب،
یعنی وہ شرطیہ جس کی ترکیب دو حملیہ سے ہوئی اور دو متصلہ سے ہوئی اور دو منفصلہ سے ہوئی یا دو مختلف قضیوں سے ہوئی، ان کی مثال دیجیے کتاب کے مطابق۔ تیسرا سوال ہے عرف الحقیقیہ و معنیت الجمع و معنیت الخلو ایجابا و سلبا مع التمثیل۔ حقیقیہ، معنیت الجمع، معنیت الخلو کی تعریف کیجیے ایجاب و سلب کی صورت میں، ساتھ ہی مثال بھی دیجیے۔ چوتھا سوال ہے عرف الشرطیہ الشخصیہ والکلیہ والجزیہ والمہملہ مع التمثیل ایجابا و سلبا۔ شرطیہ، شخصیہ، کلیہ، جزیہ، محملہ، ان سب کی تعریف کیجیے اور ساتھ ہی ایجاب و سلب کی صورت میں مثال بھی دیجیے۔ یہ مشقی سوالات آپ حضرات حل کریں اور ان کے جوابات میرے پرسنل نمبر پر بھیجیں۔ اب یہ دوسری فصل شروع ہو رہی ہے، فصل التناقض اختلاف القضیتین بحیث یلزم لذاتہ من صدق کل کذب الاخری وبالعکس۔ یہ تناقض کی تعریف۔ تناقض کا معنی ہے کہ دو قضیوں کا باہم اس طرح کا اختلاف کہ ایک قضیہ کے صدق سے دوسرے قضیہ کا کذب بذات ہی لازم آئے اور ایک قضیہ کے کذب سے دوسرے کا صدق بذات ہی لازم آئے، یعنی دو قضیوں میں اس طرح کا اختلاف کہ اگر ایک قضیہ صادق ہو تو خود اس اختلاف کے نتیجے میں دوسرا قضیہ کاذب ہو جائے، اور اگر ایک قضیہ کاذب ہو تو خود اس اختلاف کی وجہ سے دوسرا قضیہ صادق ہو جائے۔ تو یہ تعریف ہو گئی کہ اختلاف القضیتین بحیث یلزم لذاتہ، یعنی دو قضیوں کا اختلاف اس حیثیت سے کہ لذاتہ، یعنی خود اس اختلاف کی وجہ سے ہر ایک کے صدق سے دوسرے کا کذب لازم آئے، وبالعکس، اور اس کے برعکس بھی، یعنی دونوں قضیوں میں ایک کے کذب سے دوسرے کا صدق لازم آئے۔ ولا بد من الاختلاف فی الکم والکیف والجہہ والاتحاد فیما عداہا۔ تناقض کے لیے کن چیزوں میں اختلاف ضروری ہے اور کن چیزوں میں اتحاد ضروری ہے، تو اس کو بیان کرتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ کم، کیف اور جہت میں اختلاف ضروری ہے، یعنی دونوں قضیوں میں ایک قضیہ اگر کلیہ ہے تو دوسرا جزیہ ہونا چاہیے، ایک جزیہ ہے تو دوسرا کلیہ ہونا چاہیے، یہ اختلاف کم میں ہوا۔ اور کیف میں اختلاف کا مطلب ہے کہ ایجاب و سلب میں اختلاف ہونا چاہیے، یعنی دونوں قضیوں میں سے ایک اگر موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے، ایک سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ ہونا چاہیے۔ اور جہت میں بھی اختلاف ضروری ہے، مثلا ایک قضیہ میں اگر ضرورت کی جہت ہے تو دوسرے میں لا ضرورت ہونا چاہیے، یعنی امکان ہونا چاہیے۔ ایک میں اگر دوام ہے تو دوسرے میں لا دوام، یعنی فعلیت ہونا چاہیے۔ تو تین چیزوں میں دونوں قضیوں کے درمیان اختلاف درکار ہے، جبکہ ان تین کے علاوہ باقی چیزوں میں اتحاد ضروری ہے۔ مصنف کہتے ہیں ولا بد من الاختلاف فی الکم والکیف والجہت، دونوں قضیوں کے درمیان کم، کیف اور جہت میں اختلاف ضروری ہے۔ والاتحاد فیما عداہا، اور ان تین کے علاوہ میں اتحاد ضروری ہے۔ یہ ہے متن کی عبارت ہوئی۔ اب شرح دیکھیں۔ قولہ التناقض لما فرغا من بحث القضایا شرع فی بیان احکامها، مصنف جب قضایا کی بحث سے فارغ ہوئے تو قضایا کے احکام کا بیان شروع کیا۔ وقدم بحث التناقض،
علی غیرہ من سائر الاحکام، اور تناقض کی بحث کو دیگر احکام پر مقدم کیا، لتوقفها علیہ، اس لیے کہ دیگر احکام تناقض ہی کی بحث پر موقوف، لأن أدلة عقوس القضايا وغیرها تتوقف على اخذ النقیضین، اس لیے کہ قضایا کے جو عقوس نکالے جائیں گے، یعنی آگے جو قضایا آئیں گے ان میں کسی قضیہ کا جب عکس نکالا جائے گا، یا عقوس قضایا کے علاوہ دیگر جو بحثیں ہیں ان سب کے دلائل اخذ نقیضین ہی پر موقوف، یعنی عکس مستوی نکالنا ہو یا عکس نقیض نکالنا ہو، تو یہ سارے احکام اخذ نقیضین ہی پر موقوف، تو جب تک تناقض کا معنی اور مفہوم نہ سمجھ لیا جائے اس وقت تک نقیض نکالنے کا طریقہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا ہے، پھر دیگر بحثوں کو سمجھنا سمجھانا بہت مشکل ہوگا، اس وجہ سے یہاں تناقض کی بحث کو مقدم کیا ہے، لأن أدلة عقوس القضايا وغیرها تتوقف على اخذ النقیضین، اس لیے کہ قضایا کے عقوس وغیرہ کے دلائل اخذ نقیضین پر موقوف ہیں، کما ستعرف، جیسا کہ آپ جانیں گے۔ فقال معرفا لہ، تو مصنف نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا التناقض الی آخری، وہو لغتاً اثبات الشیء ورفعہ، لغت میں تناقض کہتے ہیں کسی شے کا اثبات اور اس کا رفع، کسی شے کو ثابت کرنا اور پھر اس کا رفع کر دینا، کاثبات الزوجیت للعدد ورفعها عنہ، جیسے کسی عدد کے لیے زوجیت کا اثبات اور پھر اس عدد سے زوجیت کا رفع۔ وعند المناطق اختلاف القضیتین فی الایجاب والسلب بحیث یلزم منہ لذاتہ ان یکون احداہما صادقۃ والاخری کاذبۃ، مناطقہ کے نزدیک تناقض کا معنی ہے دو قضیوں کا ایجاب و سلب میں اس طرح سے اختلاف کہ اس اختلاف کی وجہ سے لذاتہ ہی یہ بات لازم آئے کہ ان دونوں قضیوں میں ایک قضیہ صادق ہو اور دوسرا کاذب ہو، یعنی یہ نہ ہو سکے کہ دونوں بیک وقت صادق ہوں اور یہ بھی نہ ہو سکے کہ دونوں بیک وقت کاذب ہو جائیں، بلکہ ان میں ایک صادقہ ہے تو دوسرا کاذبہ ہونا چاہیے۔ بحیث یلزم منہ لذاتہ، اس طور سے کہ اس اختلاف کی وجہ سے لذاتہ یہ بات لازم آئے کہ ان دو قضیوں میں ایک صادقہ ہو اور دوسرا کاذبہ، جیسے کل انسان حیوان، یہ ایک قضیہ ہے، ہر انسان حیوان ہے، یہ صادق ہے بلا شبہ۔ ونقیض، اور اس کی نقیض بعض الانسان لیس بحیوان، بعض انسان حیوان نہیں، یہ کاذب ہے، کما ہوا ظاہر، جیسا کہ یہ بات ظاہر۔ قولہ اختلاف القضیتین، دو قضیوں کا اختلاف، اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ تناقض کا تحقق حقیقت میں دو قضیوں ہی کے درمیان ہوتا ہے، لہذا دو مفرد کے درمیان جو اختلاف ہو، یا ایک مفرد اور ایک قضیہ کے درمیان جو باہم اختلاف ہو، یا مرکبات انشائیہ کے درمیان جو باہم اختلاف ہو،
تو یہ سارے اختلافات اس قید سے خارج ہو گئے. یعنی جب اختلاف القضیتین کہہ دیا گیا تو قضیتین کے اختلاف کے علاوہ جتنے بھی اختلافات ہیں سارے اختلافات اس قید کی وجہ سے تناقض ہونے سے خارج ہو گئے. خرج به من التناقض اختلاف غیر القضیتین کاختلاف المفردین. اس قید کی وجہ سے تناقض سے دو قضیوں کے علاوہ کا اختلاف خارج ہو گیا. کاختلاف المفردین جیسے کہ دو مفرد کا اختلاف، مثلا ضاحک اور لا ضاحک. وہ اختلاف المفرد والقضیہ اور ایک مفرد اور ایک قضیہ کا اختلاف، یعنی ایک طرف مفرد ہو اور دوسری طرف قضیہ ہو. جیسے کہ زید مفرد ہے اور زید لیس بعالم، یہ قضیہ، ان دونوں میں بھی اختلاف ہے. جیسے ضاحک اور لا ضاحک کے درمیان اختلاف ہے، اسی طرح سے زید اور زید لیس بعالم ان میں بھی اختلاف ہے. تو یہ سارے اختلافات اس سے خارج ہو گئے. وہ اختلاف المرکبات اختلاف ہے. صلی اور لا تکن من الفاسقین ان میں اختلاف ہے، مگر اختلاف دو قضیوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف اصل میں مرکبات انشائیہ کا ہے. تو یہ بھی تناقض ہونے سے خارج ہو گیا. قولہ یلزم لذاتہ یلزم لذات الاختلاف ان یکون احدی القضیتین صادقۃ والاخری کاذبہ. یعنی خود اختلاف کی وجہ سے، ذاتی اختلاف کی وجہ سے یہ بات لازم آئے کہ دونوں قضیوں میں ایک صادقہ ہو اور دوسرا کاذبہ. خرج به الاختلاف الذی لا یوجب صدق احداہما کذب الاخری لذات الاختلاف. اس قید کی وجہ سے وہ اختلاف تعریف سے خارج ہو گیا جس میں دو قضیوں میں سے ایک کا صدق دوسرے کے کذب کو واجب نہ کرے، لذات الاختلاف اس اختلاف کی وجہ سے. جیسے زید ساکن زید لیس بمتحرک، تو زید ساکن یہ ہے موجبہ اور زید لیس بمتحرک یہ ہے سالبہ. دونوں میں ایجاب و سلب کے اعتبار سے اختلاف ہے، مگر یہ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ ایک صادق ہو تو دوسرا کاذب، بلکہ دونوں ایک ساتھ صادق. فإنہما مختلفتان لیکنہما صادقتان، کیونکہ یہ دونوں مختلف تو ہیں لیکن دونوں قضیہ یہاں پر صادق. اور جیسے زید انسان و زید لیس بناطق، اس طرح کا بھی اختلاف اس سے خارج ہو گیا. فإن صدق احداہما یستلزم کذب الاخری، کیونکہ یہاں بظاہر اگرچہ ایسا ہے کہ ایک قضیہ صادق ہے دوسرا کاذب، پہلا صادق ہے دوسرا کاذب، لیکن یہاں پر ایک کے صدق سے دوسرے کا جو کذب لازم آ رہا ہے یہ خود اس ذات اختلاف کی وجہ سے نہیں، بلکہ درمیان میں ایک واسطہ. اور واسطہ یہ ہے کہ جب زید انسان صادق ہوا تو اس کا صدق اس بات کا مقتضی ہے کہ زید ناطق بھی صادق ہونا چاہیے. تو زید انسان یہ زید ناطق کی قوت میں ہے، اس کی منزل میں، یعنی جب زید انسان کہا گیا تو زید ناطق بھی کہا گیا.
اور ظاہر سی بات ہے کہ جب زید ناطق صادق آئے گا تو زید لیس بناطق صادق نہیں آ سکتا. تو یہاں پر اگرچہ ایک قضیہ صادق ہے دوسرا کاذب ہے، مگر یہ جو ایک کے صدق سے دوسرے کا کذب لازم آیا یہ خود ذاتی اختلاف کی وجہ سے نہیں بلکہ درمیان میں ایک واسطہ ہے. فَإِنَّ صِدْقَ إِحْدَاهُمَا يَسْتَلْزِمُ كِذْبَ الْأُخْرَىٰ، کیونکہ دونوں قضیوں میں سے ایک کا صدق دوسرے کے کذب کو مستلزم ہے. لا لذات الاختلاف، خود ذات اختلاف کی وجہ سے نہیں، بل بواسطۃ ان ایجاب احداہما فی قوت ایجاب الاخری، بلکہ اس واسطے سے کہ دونوں میں سے ایک کا ایجاب دوسرے کے ایجاب کی قوت میں ہے اور ایک کا سلب دوسرے کے سلب کی قوت میں ہے. فزید انسان، تو زید انسان یہ زید ناطق کے معنی میں، اور زید لیس بناطق یہ زید لیس بانسان کے معنی میں ہے. اس لیے جب زید انسان صادق آئے گا تو زید لیس بناطق صادق نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ زید انسان یہ زید ناطق کی منزل میں، اور جب زید ناطق صادق آیا تو زید لیس بناطق صادق نہیں آ سکتا. تو یہاں درمیان میں چونکہ واسطہ ہے، اس وجہ سے اس طرح کا بھی اختلاف تناقض کی تعریف سے خارج ہو گیا.